میرے بعد بھی آپ جو ہے بہت ہی عظیم شاعر، بڑے پرانے شاعر جناب عقیل الرحمن صاحب سے شاندار انداز میں کئی انداز میں نعتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی سنیں گے، آپ بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: ادبوا ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کے آغاز سے قبل اللہ کے پیارے، امت کے دلارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، فخر عرب و عجم، سیاح لامکاں، سید انس و جاں، نیر تاباں، شہنشاہ حسینہ، سرخیل زہرہ جمالاں، نور ذات لم یزل، رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا، معصوم آمنہ، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت بھری بولیوں میں درود پاک کی نظریں پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے، اور بالخصوص حضرت قائد اہل سنت، قائد علماء اہل سنت حضرت مولانا نفیس اختر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ جو بولا جائے گا حضرت کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولا جائے گا۔ آپ حضرات سے بس اتنی گزارش ہے کہ جو سنیں اس پر عمل کریں۔ میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ جو سناؤں وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بہت زیادہ جوش میں بھی نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو پھر جوش بھی بیکار ہے۔ باتیں سمجھ میں آنی چاہیے۔ عقیقے کا یہ پروگرام ہے، ماشاءاللہ ایک بڑی بہترین روایت قائم کی ہے ہمارے سلیم بھائی نے۔ اوپر آ جائیے، ارے اوپر آ جائیے، آ جائیے آ جائیے، ارے اوپر آ جائیے۔ آپ کیوں بیٹھ گئے وہاں چپ کے ساتھ؟ آئیے ماشاءاللہ۔ تو بڑی بہترین روایت قائم کی ہے عقیقے کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ کر کے۔ انہوں نے سب کو بتایا ہے کہ لوگوں دیکھو، یہ عقیقہ سنت ہے رسول اللہ کی، اور اس عقیقے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا کام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی ہونا چاہیے، جس کا طریقہ ہے اسی کو خوش کیا جائے۔ بے شک۔
تو بہت اچھا کام کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی جانب سے یہ ہونے والا جلسہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی جن بچوں کا عقیقہ ہے انہیں سلامت رکھے اور دین کا سچا خادم بنائے. آمین آمین. تو میں آج انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کروں گا، بچوں کی تربیت کے حوالے سے. ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت زیادہ فقدان ہے، اور بچوں کی تربیت پر عمومی طور سے دھیان نہیں دیا جاتا، خیال نہیں کیا جاتا. عقیقہ یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا عقیقہ فرمایا، امام حسین کا عقیقہ فرمایا، اور پھر پوری امت کے لیے اس کو سنت قرار دے دیا. حضور نے فرمایا ہر بچہ عقیقے کے ساتھ گروی ہوتا ہے. اے لوگو، تم بچے کے لیے خون بہاؤ، یعنی اس کا عقیقہ کرو، جانور ذبح کرو 7ویں دن. عقیقے کے ساتھ گروی ہونے کا مطلب یہ ہے، علماء نے اس کی تشریح کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو انسان عقیقہ کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ پھر عقیقہ نہ کرے تو وہ بچہ قیامت کے دن اس کی مغفرت کو روک دے گا، بخشش کو روک دے گا. تو جو استطاعت رکھتا ہے اور طاقت رکھتا ہے تو اسے یہ سنت ادا کرنی چاہیے. تو میں اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں. اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار بھی ہو جائیں تاکہ نبی کا ذکر اشعار میں بھی ہو جائے اور نثر میں بھی ہو جائے. دونوں طرح سے نبی کا ذکر کیا جاتا ہے، شاعری کے انداز میں بھی اور نثر کے انداز میں بھی. میں چاہتا ہوں دونوں کا حق ادا ہو جائے. میں طرز میں تو نہیں پڑھتا، اور طرز میں پڑھنے والے بڑے بڑے شاعر جو ہے یہاں موجود ہیں الحمدللہ، اللہ نے انہیں اس لائق بنایا ہے. میں بغیر طرز کے سناؤں گا، لیکن نبی کی محبت اور نبی کی تعریف کروں گا، تو چاہے وہ طرز میں ہو کہ بغیر طرز میں ہو. ہمیں سبحان اللہ بھی کہنا ہے، یا رسول اللہ بھی کہنا ہے. شاعر کہتا ہے، میں بڑے پہلے سے یہ شعر پڑھتا ہوں، آج اگرچہ بہت دن کے بعد پڑھ رہا ہوں، کہ عظمت کسی نے مانگی، شہرہ کسی نے مانگا. عظمت کسی نے مانگی، شہرہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاعر کہتا ہے عظمت کسی نے مانگا. ماشاءاللہ، ان کی طرف سے جو ہے شروعات ہو گئی، بلکہ میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن محبتوں کا اظہار انہوں نے کر دیا کہ ہمیں پسند آ رہا ہے. اور پسند کیسے نہ آئے، رسول اللہ کی تعریف ہے. تو کہتے ہیں عظمت کسی نے مانگی، شہرہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی نے عظمتوں کو طلب کیا، کسی نے رفعتوں کو طلب کیا، کسی نے شہرتوں کو طلب کیا، کسی نے بلندیوں کو طلب کیا، کسی نے بڑی بڑی گاڑیوں کو طلب کیا، کسی نے بلڈنگوں کو طلب کیا، کسی نے دنیا کی عظمت و شان کو بلند کیا. لیکن دنیا میں سب ایک سے نہیں آتے. کوئی دنیا میں ایسا بھی آیا کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی عظمتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی رفعتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی بلندیوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی شہرتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا میں آنے کے بعد بڑی بڑی بلڈنگوں کو اور عیش و آرام سے بھری گاڑیوں کو طلب نہیں کیا، بلکہ اگر طلب کیا تھا تو ساری کائنات کے مالک رب کے دیدار کو طلب کیا تھا. کیا طلب کیا تھا؟ رب کا دیدار، پروردگار کا دیدار طلب کیا تھا. یہ کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ تھے. حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اللہ سے ان کی بات چیت ہوتی، اللہ ان سے کلام فرماتا. ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے، میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ شعر سمجھ میں آ جائے. کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ نے ان سے کلام فرمایا. اللہ کے کلام کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت کو سنا، مزہ آ گیا، مچل گئے، دیوانے ہو گئے، فرزانے ہو گئے. بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے دنیا کو بنانے والے پالن ہار، اے مجھے کلیم اللہ بنانے والے، اے مجھے موسیٰ بنانے والے، اے مجھے پیغمبر بنانے والے. پروردگار تیرے کلام میں تو بڑا مزہ ہے، تیرے کلام میں تو بڑا لطف ہے، تیرے کلام میں تو بڑی شیرینی ہے، تیرے کلام میں تو بڑا کیف ہے. اے مالک و مولا، جب تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے، جب تیرے کلام میں اتنی شیرینی ہے، جب تیرے کلام میں اتنا سرور ہے، جب تیرے کلام میں اتنا لطف ہے، اے مالک و مولا تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا. اے مالک و مولا
वाह भाई बना रहे तकबीर। हाँ है मालिक को मौला, तेरा कलाम तो सुन लिया है, तेरे कलाम के मजे को तो हासिल कर लिया है, तेरे कलाम की शिरीनी मुझे हासिल हो गई है। ऐ मालिक को मौला, मेरी किस्मत का सितारा वो जो सुरैया पे पहुंच जाए, अगर तेरा दीदार और हो जाए। सुभान अल्लाह। रब की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा दीदार तो नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, ये हम सब जानते हैं कि ये दीदार दुनिया की जिंदगी में फकत एक जात के लिए है, और वो जात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये हम फख्र के साथ कहते हैं इस बच्चे को। तो वो जात है हमारे नबी की। हमारे नबी के अलावा दुनिया में किसी को अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। हाँ, जन्नत में जन्नतियों को दीदार होगा, तो इसलिए जन्नत में जाने की हमें तैयारी करनी चाहिए। इसलिए कि जन्नती जो जन्नत में जाएंगे ना, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली, जन्नत में अल्लाह उनसे कहेगा, ऐ मेरे बंदो मैं तुमसे राजी हूँ, क्या तुम मुझसे राजी हो? तो वो कहेंगे, पता है क्या कहेंगे? वो कहेंगे, ऐ मालिक मौला, हम तुझसे कैसे राजी ना हो, तूने हमें वो नेमतें दी जिन्हें न कभी हमारे कानों ने सुना, न हमारी आंखों ने देखा। ऐ अल्लाह, तूने हमें खूबसूरत बच्चे भी दिए, तूने हमें मालो दौलत भी दिया। ऐ मालिक मौला, बेहतरीन मकानात में रहने का ठिकाना भी बनाया। ऐ मालिक मौला, दुनिया की बेशुमार नेमतें अता फरमाई, हम तुझसे कैसे राजी ना हो? तूने वो नेमतें दी जिनका कभी हमारे दिलों में तसव्वुर भी नहीं आया। लेकिन ऐ मालिक मौला, तेरी सारी नेमतों से फायदा उठा लिया, लेकिन एक नेमत तेरी रह गई है जिसका वादा तूने किया था। अल्लाह फरमाएगा, है मेरे फरिश्तों, हिजाब उठा दो, पर्दे हटा दो, जितने हिजाबात हैं सब हटा दो। फरिश्ते कहेंगे, मालिक मौला, ये तो गुनाह भी करते थे दुनिया में। अल्लाह फरमाएगा, ये मुझसे डरते थे, ये मेरे खौफ से अपनी आंखों से आंसुओं के कतरे निकालते थे। ऐ फरिश्तों, हिजाब उठाओ। हिजाब उठाए जाएंगे और सारे जन्नती अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करेंगे, सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जन्नतियों, ऐ मेरे बंदो, दुनिया तो दारे अमल थी, ये दारे अमल नहीं है तो दारे जज़ा है। अपने सरों को उठा लो, मैं तुमसे राजी हो गया हूं। सुभान अल्लाह। तो इसलिए जन्नत में जाने की हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि अल्लाह का दीदार हमें नसीब हो जाए। सबसे बड़ी दौलत है। तो हजरत मूसा ने कहा, है मालिक मौला, दीदार करा दे। दीदार तो नहीं हुआ, दीदार नहीं हुआ, लंबा वाकया। लेकिन जो ख्वाहिश उन्होंने की थी ना दीदार की, उसी ख्वाहिश को इस शेर में शायर ने बयान किया और कहा, अजमत किसी ने मांगी, शोहरा किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद होकर जलवा किसी ने मांगा, और औलाद फातिमा का सदका किसी ने मांगा। औलाद फातिमा, अरे कौन है औलाद फातिमा? बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का जिक्र आए और सुभान अल्लाह न निकले। इमाम हुसैन, इमाम हसन, जिनके करबला के तसव्वुर किसी शायर के दिलो दिमाग में आया था, तो उसने इश्क की तारीफ की थी, उसने प्यार की तारीफ की थी, उसने मोहब्बत की तारीफ की थी। उसने कहा था, ऐ दुनिया वालों, जानते हो मोहब्बत क्या है? जानते हो इश्क क्या है? जानते हो प्यार क्या है? तो किसी ने कहा था, ऐ शायरी करने वाले, जरा बता दे कि इश्क क्या है? तो उसने कहा था, लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर, ये इश्क है। सुभान अल्लाह। क्या कहा था? लब पर है, लब कहते हैं होठों को, और सिबत कहते हैं नवासे को। मुराद है नवासे रसूल इमाम हुसैन और इमाम हसन। शायर कहता है, लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर, ये इश्क है। वाबस्ता है उन्हीं से मुकद्दर, ये इश्क है। और दीने मोहम्मदी को बचाने के वास्ते कुर्बान हो गए 72, ये इश्क है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। औलाद फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और एक शेर और शायर कहता, सारे जहां में जिसकी पूरी ना हो उम्मीदें। माशाअल्लाह वकील साहब हर जलसे में जहां आसपास में होता बिल्कुल आगे दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और दीन का सच्चा खादिम बना दे। आमीन। हम सबको अल्लाह ताला दीन की सच्ची खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। तो शायर कहता है, सारे जहां में जिसकी पूरी न हो उम्मीदें,
وہ بارگاہ شاہ کونو مقام میں پہنچے۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں مایوس انسان جو بڑی بڑی بارگاہوں میں گیا، نوابوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑے بڑے نیتاؤں لیڈروں کے پاس گیا، لیکن کہیں سے سکون نہ ملا، کہیں سے دل کو تسلی نہ ہوئی، کہیں سے مقدمہ حل نہیں ہوا، کہیں سے دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوا، پریشان ہو کے آ رہا تھا۔ نظر پڑ گئی گویا مولانا حسیب الرحمان صاحب کی، اور یہ کہنے لگے اے انسان، اے دنیا کے انسان، تو مایوس کیوں ہے؟ ارے سن، ابھی تو دنیا داروں کے پاس گیا تھا، ابھی دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا، دنیا کے طبیبوں کے پاس گیا تھا، دنیا کے حکیموں کے پاس گیا تھا، دنیا کے نوابوں کے پاس گیا تھا، دنیا کے سرداروں کے پاس گیا تھا۔ ارے سن، ابھی کائنات میں اللہ نے ایک ایسا در بنایا ہے، ایک ایسی بارگاہ بنائی ہے، ایک ایسا دربار بنایا ہے کہ جہاں روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا ہوا واپس آتا ہے، جہاں پریشانیاں لے کر کے جاتا ہے تو آسانیاں لے کر کے آتا ہے، جہاں خالی جھولیاں لے کر کے جاتا ہے تو جھولیاں بھر کے واپس لوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا مولانا حسیب الرحمان جلدی بتا دو وہ دربار کون سا ہے، جلدی سے بتا دو وہ بارگاہ کون سی ہے، جلدی سے بتا دو وہ در کون سا ہے۔ تو شاعر نے مدینے کا پتہ شاعری کے انداز میں بتایا تھا اور کہا تھا سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کونو مقام میں پہنچے، کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے، ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھے، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ کامل حسین صاحب قبلہ مصباحی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے دربار میں ایسی کیا بات تھی، ایسا کیا کمال تھا، کیا کوئی نسخہ دیا جاتا تھا کہ جس سے آدمی کو سکون مل جاتا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں، نسخہ کوئی نہیں دیا جاتا تھا، مال و دولت نہیں دی جاتی تھی، وہاں جو ہے وہ کروڑ پتی نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی دل کو سکون ملتا تھا، پھر بھی جو ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ کہنے لگا ایسا کیوں؟ میں نے کہا بات صرف چھوٹی سی ہے، بات سننے میں بڑی چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہے، اور ایسی بڑی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا کا سکون پوشیدہ ہو جائے، پوری دنیا کا سکون پوشیدہ ہو جائے۔ کہنے لگا بڑی غور سے سننا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی کے دربار میں لوگوں کے دلوں کا خیال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ کائے کا دلوں کا خیال، میرے رسول، میرے نبی، میرے آقا اس بات کا بہت زیادہ خیال کرتے کہ دنیا میں میرے کسی امتی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کا دل مضطرب نہ ہو جائے، کسی کا دل شکستہ نہ ہو جائے، کسی کے دل کو چوٹ نہ لگ جائے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میں ایک واقعہ سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کے دربار میں لوگوں کے دلوں کا کتنا خیال کیا جاتا۔ اللہ اکبر، نبی کا دربار لگا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسجد نبوی شریف ہے اسلام کا پارلیمنٹ۔ کیا اسلام کا پارلیمنٹ ہی تو ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی شریف ہے، مجمع لگا ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور کے گھر والے سامنے بیٹھے ہیں، حضور خطاب فرما رہے ہیں۔ اچانک ایک صحابی سامنے سے اٹھے، ادب کے ساتھ جانے لگے۔ حضور نے فرمایا پیارے صحابی کہاں جا رہے ہو، جلدی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے باپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہوتا۔ بڑی غور سے سننا بات کو، باپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صبح سے بیٹا غائب ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا، میری نظریں بار بار اشتیاق میں ہے کہ کاش وہ مجھے نظر آ جائے، میرے سامنے آ جائے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی رکو، میں بتاتا ہوں تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ سبحان اللہ، غائبدار نظروں سے دیکھ لیا، کہا میں بتاتا ہوں تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ کہا یا رسول اللہ جلدی بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے نا، اس درخت کے نیچے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اسی میں تمہارا بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ انہوں نے جیسے سنا نا تو بڑی دیر سے پریشان تھے، فوراً اٹھے پھر جانے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا رکو میرے صحابی، ایک بات اور سنتے جاؤ، جاتے رہے ہو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے، جاتے رہے ہو اپنے فرزند کو بلانے کے لیے، جاتے رہے ہو اپنے لخت جگر کو بلانے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ کیا کہا؟ ایک بات یاد رکھنا۔ وہاں حضور نے فرمایا تھا، یہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات آپ بھی یاد رکھنا۔ وہ بات آپ نے یاد کر لی اور اس ایک بات پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہی کافی ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی جاتے رہے ہو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا،
انہوں نے کہا حضور فرمائیں کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا جب تم اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے جاؤ اور قریب پہنچ جاؤ اور جب تم اسے آواز دو تو بیٹا کہہ کے آواز مت دینا۔ وہ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اپنے فرزند کو فرزند نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ اپنے لخت جگر کو لخت جگر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، پیارے دیوانے پیارے صحابی صحیح کہتے ہو، بیٹے کو بیٹا کہا جائے گا، لخت جگر کو لخت جگر کہا جائے گا، نور نظر کو نور نظر کہا جائے گا، لیکن ہے میرے پیارے صحابی جہاں میری نظر دیکھ رہی ہے وہاں تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی جس درخت کے نیچے تمہارا بچہ کھیل رہا ہے اسی درخت کے نیچے کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں، اگر تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دی، اگر تم نے اپنے بیٹے کو لخت جگر کہہ کے پکارا، اگر تم نے اپنے بیٹے کو نور نظر کہہ کے پکارا تو ان یتیموں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور اے میرے پیارے صحابی یاد رکھو، تمہارا نبی دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب نہیں ہے بھائی۔ اللہ تمہارا نبی دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔